میں بات کرتا ہوں ترقی کی. یہاں پر میں کچھ حالات کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ترقی کسے کہتے ہیں؟ ترقی سے کہتے ہیں کھانا ملنے لگے, یہی تو ترقی ہے. ارے ایک ملک میں ترقی جبھی تو ہوگی جب کوئی غریب نہ رہے, بھوکے لوگ نہ رہیں, عزتیں سلامت رہیں, یہ سب چیزیں ہوں, تبھی تو انسان جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوگا. مگر جہاں انسان بھوک سے مر رہے ہوں, جہاں 20 کروڑ لوگ بھوکے ہوں. کشی نگر کے بعد پڑرونا گورکھپور ایک شخص کا انتقال ہو گیا, کیونکہ موت یوں ہوتی رہتی ہے سب کی, وہ غیر اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی موت کے بعد یہ ہوا کہ اس کا کوئی اور مددگار نہیں تھا. اس کے 3 بچے اس نے چھوڑے, ایک بیٹی چھوڑی. 3 بچے شاید چھوٹے تھے اور وہ بڑی سب سے بیٹی تھی. تو جب اس نے سب کچھ اپنے گھر کا بیچ دیا, ساسا کچھ گھر میں نہ بچا, سب سامان بیچ دیا, اپنے سر کا دوپٹہ تک بیچ دیا, اور اس کے بعد بھی اس کے بچے پھر کھانا مانگنے لگے. تو اس نے پھر اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی اب میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ سن لیجئے. تو وہ بچی کہہ رہی تھی اماں بھات, اماں بھات, اماں بھات, اماں بھات. اور اس نے یہ ایک دن نہیں کہا, 3 دن کہا. اس کی ماں کہتی تھی میں کہاں سے لاؤں. اس نے 1-2 جگہ مانگ کے لائی بھی, مگر اسے کچھ ملا نہیں اتنا کہ اس کا پیٹ بھر جاتا. اور 5 دن مسلسل وہ لڑکی اماں بھات, اماں بھات, اماں بھات بھات کہتے کہتے مر گئی. ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے خطرناک موت, چاقو سے کاٹنے سے بھی, جلانے سے بھی خطرناک موت بھوک کی ہوتی ہے. جب انسان اپنی ایڑیوں کو رگڑتا ہے اور جب اس عالم میں اس کی روح نکلتی ہے تو پھر درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ تو بچی تھی 8 سال کی, اس کی تو عمر ہی کیا تھی. آپ کے بچے تو چاکلیٹ مانگتے ہیں تو آپ ایک دم مجبور ہو کے چاکلیٹ دے دیتے ہیں. اس نے تو چاکلیٹ بھی نہیں مانگی تھی, صرف چاول مانگے تھے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, مگر کسی نے اسے چاول نہ دیے. وہ تھوڑی مری تھی, اس علاقے کی انسانیت مر گئی. وہ اکیلی بچی کا انتقال تھوڑی ہوا تھا. آج یہ بریلی شریف کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے, فرید پور کے پاس, ایک میاں بیوی دونوں رہتے تھے, دونوں بے اولاد تھے. تو شوہر کی طبیعت خراب ہونے پر بریلی ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا. اور ڈاکٹر کو تو آپ جانتے ہی ہیں, وہ تو نہ تو کسی کی مجبوری سمجھتے ہیں, انہیں تو صرف اپنا ڈاکٹری کا پیشہ پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. تو اس نے کہا پہلے آدھار کارڈ لاؤ, فنگر پرنٹ ملائیں گے, پھر ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے 3-4 دن لگاتار اس کے پاس, اور بھی اس نے 1-2 جگہ گیا مگر اسے کہیں کچھ ملا نہیں. اور 9 دن کے بعد سکینہ نام کی عورت بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئی, جس کی عمر 65 سال تھی. یہ درد ہے ایک, آپ جسے احساس نہیں کرتے. کون سی ترقی کہہ رہے ہیں آپ, یہ کون سی ترقی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اجمیر شریف گیا تھا الحمدللہ, تو سخت دوپہر تھی اور وہ اکبری مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا تھا. میں نے سوچا کہ مجھے پیاس بھی لگی ہے, کیوں نہ آج پیاس کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنے جد کریم امام علی مقام کو یاد کر لوں. تو اب ذرا غور کریں, میں جب آگے بڑھ رہا تھا ایک عورت نے مجھے دیکھا اور آواز دی یہاں پہ آؤ بیٹا, اور مجھے دیکھ کے بولی, خوبصورت عورت تھی بہت بوڑھی, مجھ سے کہنے لگی بیٹے کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ میں اس کی ایک شناخت پر حیرت میں رہ گیا. میں نے کہا تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا بیٹی تیری نہ صحیح مگر ہوں تو کسی کی ماں. پھر میں اس کے قریب بیٹھ گیا, اور قریب بیٹھنے کے بعد میں نے 3 سانسوں میں پانی پیا. پھر اس سے پوچھا, میں نے کھانا تو نہیں کھاؤ گی؟ چلو اماں بھوک لگی ہو. تو اس نے کچھ نہ کہا, اس کے آنسو نے مجھ سے کچھ مطالبہ کیا. تو میں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹے تو بھی کسی کا بیٹا ہے, میرے 3 بیٹے تھے, میں کانپور کے پاس کی رہنے والی ہوں. جب میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں جو ہے وہ اجمیر آ گئی. ایک کی شادی, ایک نے دوسری تیسرے نکال دیا. اب میں اجمیر آ گئی اس وجہ سے کہ وہاں بھیک مانگوں گی تو میرے بچوں کی عزت پہ اثر ہوگا. میں نے یہاں مانگنا شروع کرا, مگر ایسے گھرانے کی ہوں کہ کسی سے بھیک مانگنے کی دل ہی نہیں چاہتا. 2 دن بھوکی بیٹھی رہتی ہوں یہیں پر. یہ کون سی ترقی ہے میاں کہ آج میں وہ یہ رتلام اسٹیشن پڑتا ہے, یہ بمبئی جاتے میں آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ بڑودہ کی طرف سے نکلے ہوں گے تو اس وقت میں ایک عورت بہت زیادہ سخت سردی میں تھی اور وہ ٹھٹر رہی تھی. سردی کا جنوری کا وقت تھا. رات میں اسٹیشن بیٹھے ہوئے میں نے اپنی چادر اسے دے دی اور اسے کچھ دے بھی دیا. میرے والد صاحب کہتے میرے غریبوں کو ضرور دیا کرو, کیا پتا کون سا غریب تمہارے حق میں دعا کرے اور کون سی قبول ہو جائے, یہ تو رب ہی جانتا ہے نا. تو میں نے اسے دے دیا. تو پھر وہ کہنے لگی تم بھی کسی کے بیٹے ہو؟ میرے 6 بیٹے ہیں اور میں یہاں ٹھٹر رہی ہوں, وہ آرام سے اپنے کمروں میں ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ کون سی ترقی ہے؟ سوچنے کی بات ہے, سوچئے گا صرف, یہ کون سی ترقی ہے کہ سگی ماں تیرے گھر کے آنگن میں تجھ سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہے, مگر تو اپنے واٹس ایپ پر, فیس بک پر 2 گھنٹے کس سے لگا رہتا ہے. بوڑھی ماں سے 2 باتیں تجھ نہیں کر سکتا.
یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے جو ماں وصال ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگی وہ ماں تو سے. اور یہ کون سی ترقی والی بھائی کہ بندہ اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا ہے. ماں آج کچھ نہیں رہی. اور ایک رشتہ اور بتا دوں, ایک رشتہ بہن کا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کتنی مظلوم ہوتی ہیں بچیاں؟ لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ, یہ صرف محض ایک نعرہ ہے, ورنہ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. بیٹی اگر بچتی تو یہ جاورا, رتلام کے قریبی جاورا ہے, وہاں ایک شخص پیشاب کرنے کے لیے گیا تو اس نے سنا کہ کوئی آواز آ رہی ہے وہاں پہ نالی میں سے, تو اس نے سوچا کہ شاید کسی گھر میں سے آ رہی ہوگی, چونکہ بچے کی آواز تھی تو نالی میں سے تو گمان بھی نہیں کر سکتا نا بندہ کہ نالی میں سے آ رہی ہے. اس نے کان لگائے تو کان دھرے تو ادھر سے آواز نہیں تھی, نالی کے اندر سے آواز تھی. اس نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے ایک تھیلی برآمد ہوئی. اس نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی کی 3 تھیلی الگ ہٹائیں, تب ایک 3 یا 4 گھنٹے پیدا ہونے والی, پہلے پیدا ہونے والی بچی اس کے اندر تھی. اور اس کے منہ میں اور اس کی ناک میں, اس کے منہ میں اور اس کی ناک میں کیچڑ بھری ہوئی تھی نالی کی. ڈاکٹر کہتے ہیں جب کوئی لڑکی, کوئی عورت بچہ جنے تو وہ اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی میں نہ ڈالے, اس سے لڑکی کو بھی دودھ کے ذریعے وہ ٹھنڈ پہنچ جائے گی اور اس سے بیمار ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں یہ تو 3 گھنٹے اندر رہی تھی, اسے تو کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا سانس لینے کا, مگر یہ پھر بھی کیوں رو رہی تھی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تمہارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں, جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا اس دن سے ظلم شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلا دن ہوتا ہے ظلم کا. وہ تو اس وقت سم نہیں سمجھتی ہے مگر ظلم اس پہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ بیٹے کی مبارکباد سب طرف سے آتی ہے, بیٹی کے لیے کوئی مبارکباد نہیں دیتا, کوئی یہ نہیں کہتا. حالانکہ بیٹی کے آپ نے کردار نہیں دیکھا, مہمان رہتی ہیں 18-19 سال تک, مہمان جیسا تم نے کھلا دیا ویسا کھا لیا. بیٹے یہ لاؤ ابا, وہ لاؤ وہ لاؤ. بیٹی مطالبہ کرتی کبھی اپنے باپ سے؟ نہیں, بہت کم بیٹیاں کرتی ہیں. اور پھر دیکھو تم نے جب نکاح کیا, یہ میں 20 سال پہلی بات بتا رہا ہوں, میری عمر 30 سال ہے. میرے گاؤں میں جب کسی لڑکی کی رخصتی ہوتی تھی تو پورا محلہ روتا تھا, لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے یہ لڑکی کس کی ہے. ان سب لوگوں میں سے لوگ سب اسے اپنی لڑکی سمجھتے تھے, اپنی بیٹی سمجھتے تھے. آج کا زمانہ اس سے بالکل الگ ہو گیا ہے. ایک مولانا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سید صاحب رونا نہیں چاہیے جب لڑکی ودا ہو, تو میں نے کہا بھائی جان اگر آپ حضرت انسان بھی ہوتے حضرت کے ساتھ ساتھ تو آپ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے. اصل میں یہ اپنے باپ کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اس کے دماغ میں یہ خاکہ بنا ہوا ہے کیا پتہ کہاں جا کے رہوں. اب تک تو بڑے ناز میرے اٹھائے گئے, اپنے بھائیوں کے سائے میں رہی, اپنے باپ کی شفقت کے تلے زندگی گزری, ماں کی محبتیں ملتی رہی, کیا پتہ کیسی ساس مل جائے, کیسا گھرانہ مل جائے, کیسے بھوکے لوگ مل جائیں جو جہیز کے نام پہ مجھے صبح شام تانے دیں. کبھی لڑکے کو رخصت کر کے دیکھو, بھاگ بھاگ کے گھر میں جائے گا, یہ رہ گیا ہے ابھی یہ لے کے جاؤں گا, یہ لے گیا یہ لے کے جاؤں گا, یہ رہ گیا. وہ بھاگ بھاگ کے بھائی سے کہتی ہے اوے بھائی تو جدا ہو رہا ہے, اور میں تو جدا ہو رہی ہے, اور تبھی تو آپ مبارکباد نہیں دیتے ہو اس معزز ہستی کے لیے, مگر اس کی مبارکباد کا سلسلہ یہ روایت بڑی عظیم ہے. تم مبارکباد نہیں دو, اس سے ہوتا کیا ہے جب اللہ کے رسول کے یہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کی فدا پیدائش ہونے والی تھی, تو اللہ کے رسول کے یہاں پر حضرت مخدومہ کائنات جب پیٹ میں تھی, شکم شریف میں تھی, سیدہ خدیجہ کے تو رب نے جبرائیل کو بھیج کے کہا تھا اے میرے جبرائیل میرے محبوب کو مبارکباد دے دو کہ ان کے یہاں پیدا ہونے والی بیٹی ہے, اس کا نام فاطمہ رکھیے گا, وہ تمام بیٹیوں کی سردارہ بنا کے بھیجی گئی ہے. اگر کوئی نہیں دیتا ہے نہ دے, ارے بیٹی کی مبارکباد تو پروردگار کی. اللہ 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 واہ 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 واہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ایک چیز ہوتی ہے بہن, میں کہہ رہا تھا بہن کی بات, میں رشتوں کے اوپر بات کرتا ہوں. رحم کے رشتے منقطع کرنا حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور وہ ہو چکے. اب اسے سوشل میڈیا کھا گیا, اسے یہ ربش کھا گئی فری کے کال کی. پہلے پیسوں کی کال تھی مگر بہن کے گھر جاتی تھی, اب سب کے پاس جاتی ہے, سگی بہن کے پاس نہیں جاتی. اب اتنا بندہ مصروف ہو گیا, اتنا مشہور ہو گیا فیس بک میں کہ وہ اپنی جانے کس کس بچی کو تلاش کرتا ہے, کس کس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے ارادے رکھتا ہے, مگر اپنی بہن کو ایک فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا ماں کی اور بات کر رہا تھا بھوک کی. حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ جب وہ کھاتے تھے نا
تو بغیر کسی مہمان کے نہیں کھاتے تھے. ایک دن تو انہیں کوئی مہمان ہی نہیں ملا, ایک شخص کو پکڑ لائے, کہنے لگے بھائی ایسا کر, ایک شخص کو پکڑ لائے کہ تو میرے ساتھ کھانا کھا لے. اس نے کہا کھانا تو کھا لوں گا, میں اگر ابراہیم بولے تو پھر میرے رب کا نام لے. کہنے لگا تیرے رب کا نام تو نہیں لینے والا, میں تو غیر مسلم ہوں, تو تیرے رب کا نام کیوں لینے چلا؟ ایک دن کے کھانے میں اپنا مذہب تھوڑی بیچنے آیا ہوں. تو ابراہیم بولے اگر کھانا ہے تو نام لے. اس نے کہا نہ کھاتا ہوں نہ نام لیتا ہوں, تو بھاگ جا پھر یہاں سے. ابراہیم نے بھگا دیا. اللہ نے کہا اے میرے خلیل تو نے اسے کیوں بھگا دیا؟ خلیل کہنے لگے رب وہ تیرا نام جو نہیں لیتا تھا. رب نے کہا تو اسے جانتا کب سے ہے؟ کہا وہ شام سے جانتا ہوں. کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ 80 سال. کہا تو نے ایک دن کھلانے سے پہلے پوچھ لیا, میں 80 سال سے اسے کھلا رہا ہوں, ایک دن میں نہیں پوچھا میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. جا ابراہیم جا کے ایسا کر, اسے منا لے جا کے, میرے روٹھے ہوئے بندے کو تو نے جو ذلیل کر کے بھگایا ہے. ابراہیم جاتے ہیں, کہتے ہیں اوے چل تجھے میرے گھر چل. کہنے لگا دوسری بار ذلیل نہیں ہونا, میں کھانا آنا نہیں کھا رہا, اب نہیں جا رہا, پھر میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا اب رب کا نام لینے نہیں آیا ہوں, اب تو رب نے ہی تجھے منانے کے لیے بھیجا ہے. کہا رب نے کیا کہا؟ کہ رب نے کہا ہے میرے بندے سے کہنا کہ تو نے ایک دن سے پوچھ لیا اور 80 سال سے کھلا رہا ہوں, میں نے اس بندے سے کبھی نہیں پوچھا. اتنا سنا تھا رب کا پیغام تھا, اور وہ بھی خلیل کے نام تھا, دوست کے نام تھا. دوست کی زبان سے جب اس تک ڈیلیور ہوا, اس تک پہنچا, تو آنکھوں کی حالت ہی کچھ اور ہو گئی, دل دھل گیا. کہنے لگا ابراہیم اب کھانا تو بعد میں کھانا, پہلے مجھے کلمہ پہلے پڑھا دے, کھانا بعد میں کھاؤں گا, کلمہ پہلے پڑھا دے. اللہ 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 اللہ. مدینے میں ایک بچہ رو رہا ہے, اس کا بھی باپ مر گیا ہے. ترقی بتا رہا ہوں, ترقی کسے کہتے ہیں. اس کا بھی باپ مر گیا ہے, وہ بچہ رو رہا ہے, کہہ رہا ہے ماں اب 3 دن ہو گئے, اب تو کچھ کھلا دے. ماں کہہ رہی بیٹے اپنی ردا تک بیچ چکی, چادر تک بیچ چکی, تیرے باپ کے مرنے کے بعد اب کچھ گھر میں بچا نہیں ہے, جا اپنے چچا کے پاس چلا جا, ہو سکتا ہے وہ تجھے کچھ دے دے. چچا نے بھی انکار کر دیا, میں نے کچھ نہیں دینا تجھے, میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ چلا گیا اور وہ ایک دیوار پہ جا کے لگ گیا مدینے شریف میں, اور پھر رونے لگا. حضور اسی تھوڑے دن پہلے حضور مدینے میں آئے تھے, اور یہ یہودی بچہ تھا, اپنی دیوار سے لگا رو رہا ہے, اور باپ کو یاد کر کے کہتا ہے باپ, اور کچھ شاعری کے انداز میں بات کر رہا ہے, کہتا ہے میرے باپ اگر آج تو ہوتا تو تیرا بیٹا بھوکا نہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے باپ تیری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بھوکی. جب وہ رو رہا تھا بہت زور زور سے, تو ایک شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا کیوں آ کے رو رہا ہے؟ محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے, محمد کے شہر میں تو بچے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا رونے کی وجہ یہ ہے میرا باپ مر گیا ہے, میری ماں کی ردا تک بک گئی ہے چادر. چونکہ عرب اس زمانے میں چادر کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے, اور آج بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں. تو وہ کہنے لگا میری ماں کی چادر تک بک گئی ہے, اور پھر میری بہنیں بھی بھوکی ہیں, میرے پاس کھانا نہیں ہے, سب خاندان والوں نے منع کر دیا. اس نے کہا اچھا میں تجھے کھانا تو نہیں کھلا سکتا, مگر ایک ایسی بارگاہ کا پتہ بتا سکتا ہوں کہ جس بارگاہ سے کوئی خالی آتا ہی نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے امام کی بولی تو دیکھیے آپ, اللہ اکبر, ذرا غور کریں. ایک شاعر نے کہا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. پھر پہنچ گئے اپنی ماں کے پاس, کہنے لگا ماں کھانا تو نہیں ملا, مگر کسی کا پتہ لگ گیا ہے. لوگ بتا رہے تھے کہ جب وہ مکے میں آئے تھے تو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آمنہ کا بیٹا آیا ہے, لوگوں نے کہا تھا طلال بدر علینا, ایسا لگا ہے کہ جیسے بادلوں میں سے چاند باہر آ گیا ہے. انہی کے پاس جانے کا دل کرتا ہے. کسی نے کہا وہ کھانا کھلا دیتے ہیں, کہنے لگی بیٹا وہ کھانا تو کھلاتے ہیں مگر مذہب بھی قبول کروا دیتے ہیں اسلام. کہنے لگی مجھے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ماں بھوک کی بھاگ کے نکل گیا اور حضور کو جا کے حضور کے پاس پہنچ گیا. اب جب اس نے حضور کی کالی زلفوں کو دیکھا, جب حضور کے لبوں کو دیکھا, اوے میر تقی مین نے کتنا بڑا شعر کہا تھا اپنے محبوب کے تصور میں. کیا کہا تھا؟ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اوے اللہ اکبر. پھر لوگ خاموش رہے, مگر میرے امام نے یہاں پر بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر فنی غلطی بھی ہے, لب 2 ہوتے ہیں, لب ایک نہیں ہوتا ہے. یہاں پر نازکی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. ذرا غور کریں آپ, ذرا غور کریں آپ. مگر جب میرے امام نے اس پہ قلم اٹھایا, فرماتے پتلی پتلی گلے خس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور کے لبوں کو دیکھ رہا ہے, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, بس کھو گیا, بھوک کو بھول گیا. حضور نے جب اسے دیکھا تو رونے لگا. فرمایا کیسے آئے ہو بچے؟ کہنے لگا میرا باپ مر گیا ہے. اچھا. حضور نے ایک دم قریب بلایا, تو پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں 3 دن سے بھوکا ہوں. اللہ کے رسول نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا. فرمایا تو کہنے لگا میری بہنیں بھی بھوکی ہیں, مگر ایک بات سن لیں آپ, میں یہودی ہوں, اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں, مجھے اس وقت اسلام کی نہیں روٹی کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا میں تجھ سے کب کہتا ہوں لے یہ لے جا. حضور نے کھانا دے دیا. اب جسے حضور کھانا دے دیں,
जैसे हुसैन का नाना खाना दे दे, उसका खाना खत्म हो जाएगा। अपने घर पहुंचा, अपनी माँ, हुजूर ने अपनी चादर मुबारक भी दे दी कि जाइए अपनी माँ के, तूने बताया तेरी माँ के पास चादर नहीं, अपनी माँ के सर पे रखवा देना। वो चला गया, और जब वो चला गया ना, और जब उसने चादर अपनी माँ को दी, तो पहले तो खाना खाया, फिर माँ ने सर पे चादर रख ली, और फिर माँ जो है वो रोने लगी, कहने लगी जिसकी चादर रखते ही मेरे दिल को सुकून मिल गया हो, यकीनन उसका इस्लाम बड़ा सुकून बख्श होगा। जिसने मेरे बच्चों को जो है वो भूखों का पेट भरा है, यकीनन वो क़यामत के दिन भी काम आएगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तरक्की इसे कहते हैं, तरक्की इसे कहते हैं।